بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ میں تو جو ہے وہ انڈیا کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کہ ان کی آزاد فارن پالیسی ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہ میری ویڈیوز عمران خان صاحب نے دیکھ ہی لی ہیں، مجھے تو آج ایسے شک پڑ رہا ہے۔ اور میں کتنی دیر سے یہ کلپ رہا تھا کہ دیکھیں وہ کس طرح کوڈ میں بھی مزے مار رہے ہیں، اور جسے میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دو کھا رہے ہیں اور چوپڑیاں کھا رہے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ دو پراٹھے کھائیں اور مکھن کے ساتھ کھائیں، تو بھارت تو وہ کر رہا ہے۔ تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کانوں میں کہیں میرے الفاظ پہنچ گئے ہیں، اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا ہماری سرکار کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کس طرح ایک آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور کس طرح صرف چائنا کے اوپر ہی ہم نہیں بیٹھ جاتے۔ لیکن ادھر انہوں نے عمران خان صاحب نے انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی، جب عمران خان صاحب کے اوپر خطرات میں ڈلا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب آپ نے انڈیا اس وقت چھایا ہوا ہے، کیونکہ انڈیا کا وزیر اعظم جو ہے اس نے کوارڈ کی ممبرشپ بھی لی ہوئی ہے، کوارڈ کا ممبر بھی ہے، وہ رشیا سے تیل بھی لیتا ہے، وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی اتحادی ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اتحادی ہے۔ تو شاید میں ایک چیز یہاں پہ اگر کہہ دوں جو شاید برا نہ لگے ہمارے لوگوں کو، تو وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو اس طرح ریلیجن سے ڈرائیو نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو مسائل یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل سے بھی تعلق نہیں رکھنا، اور ہم نے صرف مسلم دنیا سے تعلق رکھنا ہے، اور ہم نے کسی اور سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ کسی سے تعلق ہی نہیں رکھنا، باہر سب نو فارغ کر دو۔ یہ ہماری زندگی کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب نے اور ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کر لیا ہوا ہے۔ اور یورپ کو گالیاں دینی ہے مذہب کی بیس کے اوپر، ویسٹ کو گالی دینی ہے مذہب کی بیس کے اوپر، اور 24 گھنٹے ایک ہی چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ جو مذہب جو ہے وہ کیونکہ اب ہر بندہ جس کی عمر 70-75 سال ہوتی ہے وہ اللہ کو پیارا ہونے والا ہوتا ہے، اس کو پتا میری زندگی کے کچھ سال رہ گئے ہیں، تو وہ لیڈر بننا چاہتا ہے اور وہ قوم کو لیڈر بنانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سارا ٹائم پارٹی بوائز ہوتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا وہ لیڈر بنیں گے آپ کے سامنے، اور ہم فیصلہ کریں گے کہ قوم کی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب کے جو ریلیجس افیئرز کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں پوری زندگی پارٹی کرتے رہے، اور آخر میں آگے جب خود بھی فارغ ہونے والے ہیں، حکومت بھی جا رہی ہے اور آپ وزیر اعظم ہیں، تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ اور ریاست مدینہ کی طرف آؤ۔ تو عمران خان صاحب ہنس پڑے، انہوں کو یہ آگے پھر یہ عمران خان صاحب نے نہیں نہ بتایا کہ ہم نے ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں بھی چاہتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب ساری باتیں کرتے تو اچھے نہیں لگتے، وہ تو ہم بتائیں گے نا آپ کو کہ یہ مذہب کا سہارا کیوں لیتے ہیں۔ بھائی انڈیا نے اپنی فورن پالیسی جو بنائی ہے اس میں 2-3 ساری باتیں امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ وہاں سویلین سپریمیسی ہے، دوسرا یہ ہے وہاں پہ ادارے مضبوط ہیں، تیسرا یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتے وہ ہمارے تو ہم تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کہ میں تو جاؤں گا سعودی عرب، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ اور اینگل سے چیزیں شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ریجن سے شروع کر لیا۔ آپ مودی صاحب کی پالیسی دیکھیں نا، آپ نے اس پہ ریجن کو بلا لیا اوتھ پہ، پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ایشیا پیسیفک کے ممالک کو بلا لیا، آپ نے آسیان کے جو کچھ ممالک تھے ان کو بلا لیا، اور اپنا جو ہے وہ دوسری دفعہ اوتھ جو لیا۔ تو وہ تو ایک اور اینگل سے جاتے ہیں، وہ ہماری طرح تو نہیں کرتے کہ جی ٹھیک ہے محمد بن سلمان آ جائے، محمد بن زیاد آ جائے، مہاتیر محمد آ جائے، اور جو ہے وہ اردگان صاحب آ جائے، چلو اسلامی دنیا پوری اے پاکستان دے تعلقات نے۔ اور بھائی تعلقات آپ بناتے ہیں انٹرسٹ کے اوپر، تعلقات آپ بناتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کس پیرائے میں اپنی فورن پالیسی کو لے کے چلتے ہیں۔ آج جاپنیز فورن منسٹر جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور جوائنٹ کمیونیکے دے رہے ہیں۔ میری ویسے پاکستان میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان شاید ایک آدھے دن تک جاپنیز امبیسڈر جو ہیں ان کو کال آن کریں گے، کال آن نہیں سوری سمن کریں گے، کال آن دیر از سم تھنگ ایلس، سمن کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں یہ۔ اور یہ جو چیز ہے یہ سفارتی حلقوں کو ٹوکیو میں بھی، دلی میں بھی اور شاید اسلام آباد میں بھی شاید پتا ہو یہ جو چیزیں تھیں، مجھے کنفرم پتا نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے ٹوکیو جب جاپنیز پرائم منسٹر انڈیا آتے ہیں تو جو انڈیا کے اندر جاپنیز بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹاک ود دا پاکستانی ڈپلومیٹس، اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کی پاکستان کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، یا انڈیا نے کیا ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جوائنٹ کمیونیکیشن میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ آ کے پھر ہمیں پتا چلتا ہے جناب کہ وہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن سر آپ نے جیسے رشیا کا نام لیا اور یوکرائن کا،
تو رشیا سے آئل بھی لے رہا ہے ہندوستان. تو ایسا نہیں کہ امریکہ ناراض ہو جائے کیونکہ امریکہ کافی اگینسٹ رہتا ہے ہمیشہ رشیا اور ان کی ٹینشن رہتی ہے. تو اس طرح سے کر کے آپ لوگ کوئی بلاک کا حصہ تو نہیں بن رہے جیسے پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ بلاک کا حصہ. نہیں, آئی تھنک ون آف دا گڈ تھنگز اباؤٹ ہمارے جو انڈیا کا ہے کہ انڈیا کا جو فارن پالیسی ہے وہ ابھی کا نہیں, شروع سے ہی ایک کنسسٹنٹ چیز مینٹین کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ نہ ہم لیفٹ میں رہیں گے یا رائٹ میں رہیں گے, یا نہ ہم سوویت بلاک میں رہیں گے یا یو ایس بلاک میں رہیں گے. جہاں جہاں ہمارا انٹرسٹ ہے ہم وہاں پر رہیں گے. تو اسی طرح سے جب ہمارا 71 وار کے ٹائم پہ ہمیں سوویتس نے سپورٹ کیا, اس کے بعد جب نیوکلیر اگریمنٹ ہوا تو یو ایس کا سپورٹ آیا ہے. تو ابھی جو ڈیفنس کا چیزیں ہیں اس میں یو ایس کا بھی سپورٹ ہے, فرانس کا بھی سپورٹ ہے, اینڈ رشیا کا بھی سپورٹ ہے. تو یہ ہمارا ابھی کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلا ہمارا جو اکانومی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہمارا یو ایس کے ساتھ میں چلتا ہے, اینڈ وہ دیٹ از آلسو رائزنگ. اور جہاں تک رشیا کے سمبندھ میں ہمارا جو سب سے زیادہ آرمس جو آتے ہیں وہ رشیا سے آتا ہے. اور ابھی جیسے رشیا نے بولا کہ بھائی ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ آئل کا وہ دیں گے, تو انڈیا نے بولا ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہم تو لیں گے کیونکہ ہمیں اگر وہ ملتا ہے تو ہمارے عام ناگرک کے لیے فائدہ ہے. تو کیونکہ انڈیا کا یہ اسٹینڈ کے بارے میں سب کو پتا ہے, چائنا کو بھی پتا ہے, رشیا کو بھی پتا ہے, کہ یو ایس کو بھی پتا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن سب کے ساتھ ہے. تو وہ یہ جو پرنسپل ہے یہ میرے خیال سے جو بولتے ہیں اسٹریٹجک اٹانومی بولتے ہیں جس کو, کہ ہم اپنا جو خود ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے. ہم نے کوئی ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ رہو نہیں تو آپ کو یہ تو کرنے دو. ویسے یو ایس کے ساتھ میں ہمارا پرابلمس تھے, جیسے ہمارا جو اسپیس کا جو ایشو تھا, جب ہمارا سینکشنز ہوئے تھے, جب ہم نے نیوکلیر بلاک, تو ایک ٹائم ایسا آیا تھا کوئی بھی ٹیکنالوجی کچھ نہیں دیتے, تو ہم نے خود ڈیولپ کیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہر کنٹری کے ساتھ میں ہمارے ریلیشن ہمیشہ اچھا رہو, ایسا نہیں ہے. کئی پرابلمس بھی آتے ہیں, کانفلکٹ بھی ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہر ہیلو ایوری ون, ہمارے چینل پہ آپ سب کا سواگت ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر دیجیے.